ہیں یہ اولیاء اللہ۔ سیدھی بات کہتے رہنا، اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، گزشتہ کے لیے اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ تقوی سے مجھے دنیا کی کامیابیاں ملیں، آخرت کی کامیابیاں ملیں۔ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کامیابیاں، بادشاہتیں، عزتیں، عظمتیں، مال و دولت، احباب کی کثرت، یہ چیزیں بھی رب تعالیٰ نے تقوی کے ساتھ مشروط فرما دی ہیں۔ آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہوگا کہ حضرت سیدنا یوسف کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بھائیوں نے اعتراف جرم کر لیا اور کہا کہ آپ ہی یوسف ہیں، ہم اس وقت اس سے بے خبر تھے، تو آپ ہمارے لیے استغفار فرما دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی ہیں۔ تمہیں تعجب ہوگا کہ یہ ساری چیزیں کس طرح مل گئیں۔ آپ نے فرمایا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو بندہ بھی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے مصائب اور اس کی آزمائشوں پر بندہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا کبھی بھی اجر ضائع نہیں فرماتا۔ اور پھر اگر ایک قدم اس سے آگے بڑھیں، میں اور آپ، ہم آستانہ علیہ شرک پور شریف، اور ہم بلکہ شرک پور شریف بالواسطہ، ہم حضرت کیلے والا شریف بلا واسطہ جاتے ہیں، کرما والا شریف والے کرما والا شریف جاتے ہیں۔ ہر بیلی کی جب یہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، یار نبی کریم علیہ السلام کی صحبت کے فیوض و برکات تو آج بھی تقسیم ہوتے ہیں، حضور کا فیضان آج بھی سینہ بسینہ حضور کی امت میں بانٹا جاتا، نبوت کا پانی جو آپ کے سینے پر برسا حضور نے امت میں بانٹا، وہ پانی آج بھی مومنوں کی کھیتیوں کو پلایا جاتا۔ تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے، یار مجھے بھی کاش اس دولت میں سے حصہ مل جائے۔ تو اس میں بڑی خوبصورت حدیث ہے، آپ سنیں گے، آشش کریں گے، بلکہ کئی دن تک اس کی لذت محسوس کریں گے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ روایت حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل فرمائی۔ فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے لوگوں کا استاد اور وہاں پر دین متین کی خدمت اور شریعت کی آبیاری اور کلمت اللہ العلیٰ دین کی سربلندی کے لیے وہاں کا استاد اور معلم بنا کر بھیجنا چاہا، تو آپ انہیں رخصت کرنے کے لیے مدینہ طیبہ سے باہر ان کے ساتھ نکلے۔ آپ نے حکم دے دیا سواری پر بیٹھ جاؤ، چلو، اور ساتھ ساتھ محبوب کریم علیہ السلام وصیت کرتے کرتے ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہا کہ میں بھی نیچے اتروں اور حضور کے ساتھ پیدل چلوں، لیکن محبوب کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ آپ سواری پر رہیں۔ اس سے علماء نے یہ استدلال کیا، نبی کریم علیہ السلام نے سواری کے ساتھ پیدل چل کر اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ میرے دین میں دین کے علماء اور خدام کا یہ مقام ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پیدل تشریف لے جاتا ہوں۔ جب مدینہ طیبہ کی حدود سے باہر نکلے تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت معاذ سے ارشاد فرمایا، معاذ عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، ممکن ہے اس کے بعد میری تیری اس ظاہری زندگی میں ملاقات نہ ہو، لیکن لعلک ان تمر بمسجدی وقبری، ممکن ہے کہ تیرا گزر یہاں اس مسجد سے ہو، ابھی تو زندہ رہے گا ظاہری طور پر، میں عالم بالا کی طرف تشریف لے جاؤں گا، تیرا گزر میری قبر شریف میں بھی ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان عالی شان سن کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ہجر اور فراق میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، آنا مشکل ہو گیا، پاؤں تھم گئے۔ تو اس وقت محبوب کریم علیہ السلام نے ایک بڑا آفاقی جملہ بولا، آپ نے ارشاد فرمایا، معاذ میری دوری اور جدائی برداشت نہیں ہے، تو سمجھتا ہے کہ تو یمن میں چلا جائے گا، دور ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا، ان اول الناس بالمتقون من کانوا حیث کانوا، بندہ صاحب تقوی ہو، کسی قبیلے سے ہو، گورا ہو کالا ہو، عربی ہو اجمی ہو، عالم ہو غیر عالم ہو، کسی قبیلے سے ہو، کسی علاقے اور شہر کا رہنے والا ہو، خواجہ عرب کا رہنے والا، یمن کا رہنے والا، کوفہ کا رہنے والا، ہند کا رہنے والا، شرق پر کا رہنے والا، جہاں کہیں کا رہنے والا ہو، حضور فرماتے ہیں صاحب تقوی ہوگا، جہاں کہیں ہوگا وہ میری حضوری میں ہوگا۔
یہ جو ہم کہتے ہیں نا شرک پور شریف رہ کے حضور دا قرب، اس واسطے ملتا ہے کہ آلہ حضرت حضور دے قرب وچ رہندے نے. جڑے بندے آلہ حضرت دے قرب وچ آ جاندے نے انہاں مصطفیٰ کریم اپنا قرب عطا فرما دیتے. اور اس سے آگے میں صرف بالکل اب اختصار کے ساتھ، میں کئی بار مجھ سے دوستوں نے پوچھا کہ تقویٰ کی کوئی جامع معنی ایسی تعریف ہو. ہم نے بہت ساری تقویٰ کی تعریفیں سنی، کئی بار لوگ پوچھ دیتے ہیں اور علماء بیان بھی کرتے ہیں. میں نے بھی جو کچھ پڑھا یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے، اپنے اساتذہ کی مہربانی اور کتابوں کا مطالعہ. حضرت علامہ بیضاوی علیہ الرحمہ ان کی یہ کتاب بیضاوی شریف، اس میں کچھ سال بعد اوقات یہ سبق مجھے بھی مل جاتا پڑھانے کے لیے. اس میں پڑھاتے پڑھاتے ہدی للمتقین اس آیہ کریمہ کی شروع جب دیکھی تو اس میں تقویٰ کا معنی یہ دیکھا اور مجھے بڑا لطف آیا. اور یہ معنی منہاج العابدین میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے بھی نقل فرمایا اور صوفیاء نے بھی اسے اپنی کتابوں میں. تقوی کا لغوی معنی ہے انتہا درجے کی احتیاط کرنا، غایت التحذیر، بہت زیادہ بچنا، احتیاط کرنا. اور اصطلاحی معنی دین اسلام میں اس کا معنی یہ ہے التجنب عما یضرہ فی الآخرہ، ہر وہ چیز جو انسان کے لیے آخرت میں ضرر کا سبب بنے، دنیا میں اس سے بچنے کا نام تقویٰ. اور یہ جو خانقاہیں ہیں یہ تقوی کی لیبارٹریز ہیں، یہاں پر تقوی کی ریہرسل کروائی جاتی ہے، تقوی کی یہاں پر پریکٹس کروائی جاتی ہے. تقویٰ صرف مخصوص چند رسموں کا نام نہیں. اگر عقیدے میں خرابی آ جائے جو آخرت میں بربادی کا سبب بنے، شرک ہے، منافقت ہے، عدم اخلاص ہے، ریاکاری ہے، یا انبیاء کرام کی توہین ہے، یا انکار ختم نبوت ہے، یا انبیاء کرام کے حوالے سے کسی جہت سے بےہودہ اعتراضات ہیں، یا اس سے نیچے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بے ادبی ہے، تشیع ہے، یا تفضیلیت ہے، یا اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی بے ادبی ہے، کسی بھی فرد کی اگر عقیدے کی خرابی ہے اس خرابی کی اصلاح کر لینا اور اس خرابی سے بچنے کا نام تقویٰ. عمل کی اصلاح، فرائض کی پابندی، محرمات سے اجتناب، مکروہات سے بچاؤ، بلکہ بدعات سے اجتناب، یہ تقویٰ. اس سے آگے بڑھے، یہ جس طرح ہمارے صوفیاء یہاں پر ہم آستانہ عالیہ شرک شریف میں حاضر ہوتے ہیں، آستانہ عالیہ شرک شریف لمحہ بلمحہ، ہر لمحہ جو ہی بندے کے اندر خرابی آتی ہے فوری طور پر شیخ گرامی اتنی کامل توجہ کے ساتھ مشاہدہ فرماتے ہیں، جہاں خرابی دیکھتے ہیں فوری طور پر اصلاح کر دیتے ہیں. مجھے میرے شیخ گرامی آستانہ عالیہ حضرت کیلیم علیہ شریف کے تاجدار حضرت پیر سید محمد باقر علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی. فرمانے لگے جہاں اعلیٰ حضرت شرک پوری علیہ الرحمہ ان کی بیٹھک پہلے دور میں جہاں ہوتی تھی، وہاں اس آپ کی بیٹھک میں ایک کنواں بھی تھا، کھوئی، تو اس سے بوکے کے ساتھ پانی نکالتے تھے. جب وہ کسی لوٹے میں پانی ڈالتے تو وہ پانی کے کچھ چھینٹے باہر گر جاتے اور وہاں پر کچھ کیچڑ ہو جاتا، جگہ کچی تھی. تو اعلیٰ حضرت کے دل میں خیال مبارک آیا کہ کبھی یہاں پر نلکا لگا دیا جائے، نل لگا دیا جائے، اور وہ پانی ادھر ادھر نہیں گرے گا اور چھینٹے نہیں پڑیں گے، صفائی کا انتظام رہے گا. تو وہاں حاضرین میں ایک کوئی صوفی منش حضور کے درویش تھے، صاحب ثروت تھے. انہیں یہ خیال آیا کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح یہ سعادت میں کیوں نہ حاصل کر لوں. اسی وقت باہر بازار میں گئے، کسی جا کر لوہار سے جا کر بات کی، کہا کہ مجھے اتنے فٹ کی نالی اور ایک مشین وہ چاہیے، اور پلمبر بھی چاہیے، پٹے بھی چاہیے، فلٹر بھی چاہیے، کیا یہ سارا کچھ ممکن ہے؟ کہا اتنے غالباً 20 روپے یا کم و بیش حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا اتنا خرچہ آئے گا. وہ اس کے ساتھ بات کر کے آ گئے کہ اعلیٰ حضرت شرک پوری جو ہیں وہ عصر کے بعد باہر سیاحت کے لیے، سیر کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. تو جب جو ہی اعلیٰ حضرت وہاں سے تشریف لے گئے، اس نے پلمبر بلایا اور آپ کا آنے سے پہلے اس نے وہ نلکا وہاں پر فٹ کروا دیا. جب مغرب کے وقت آپ تشریف لے گئے، بڑا خوش ہوئے، کہا ماشاءاللہ کسی بیلی نے بڑا چنگا کام کیتا ہے. تو وہ بیلی کے دل میں نا بار بار خیال آتا تھا، ایک کیتا تے میں ہی ہے نا، کسی اور ہی تے نہیں نہ کیتا تے میں ہی ہے. کہ اعلیٰ حضرت ایسے معالج تھے اور تقویٰ کے اتنے بڑے مربی تھے. آپ نے فرمایا بیلیو اگر رب تعالیٰ سعادت عطا فرمائے تو اے نہیں کہنا چاہیے کہ میں ہی کیتا ہے، بلکہ اس گل اتے شکر کرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ انہیں کی میرا مقدر فرمایا.
اللہ تعالیٰ اس فیضان نو تا قیام قیامت آباد اور شاد رکھے. جتنی اتھوں نہراں نکلیاں بلکہ ہن دریا ہو چکے مولا کریم انہاں دا فیض بھی قیامت تک جاری و ساری فرمائے اور اس جہان تے اگلے جہان تے اللہ تعالیٰ اپنے سائیاں دی سنگت تے ساڈا سب دا اشر فرمائے. وما علینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حاضرین مکرم، ہماری خوشبختی ہے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل میں آستانہ عالیہ شرف شریف کی اس مبارک درگاہ پہ ہم حاضر ہیں اور آپ زیارت کر رہے ہیں. الحمدللہ اعلی حضرت شیر ربانی شرپوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان کے قاسم اور امین ہمارے قلب و روح میں جن کی محبت ہے، اور اس آستانے کے نیچے 20 آستانے ہیں اور ہر آستانے کے ساتھ لاکھوں افراد متعلق ہیں، اور ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں کی ٹھنڈک جو ہے، آنکھوں کا نور جو ہے، محبت جو ہے، حضور صاحبزادہ والا شان فیضان اعلی حضرت شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان کے قاسم اور امین اور ہمارے قلب و روح کی محبت جناب حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان شہزادہ ربانی حضور قبلہ صاحبزادہ میاں عزیز الدین نقشبندی مجددی شرپوری دامت برکاتہ القدسیہ اور زینت آستانہ عالیہ شرف شریف جلوہ فرما ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ پنڈال آپ کے سامنے ہے اور پورے اس کی تقریبات کا جو اہتمام قبلہ حضور قبلہ میاں صاحب کے شہزادے ہمارے قلب و روح میں جن کی محبت ہے کس طرح آپ نے اہتمام کیا، ایک ایک چیز کا خود مشاہدہ کرتے ہیں. وہ لنگر شریف کا معاملہ ہو، وہ پنڈال کا ہو، وہ سٹیج کا ہو، میں کس جہت کی بات کروں، ہر چیز ایسے ہے جیسے اپنے نگینے انگوٹھیوں میں جڑے ہوئے ہیں. تو یہ سارے نظم و جو ہے انتظام و انصرام جو ہے، یہ سارا اہتمام جو ہے حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ میاں عزیز الدین شرپوری نقشبندی دامت برکاتہ القدسیہ کی زیر سرپرستی ہے، زیر نگرانی ہے. اور پھر یہ بھی دیکھیں ہمارے مرشد کریم ولی کامل آفتاب ولایت حضور قبلہ صاحبزادہ میاں محمد ابو بکر نقشبندی مجددی دامت برکاتہ القدسیہ نے کیا تربیت کی ہے کہ میں نے دیکھا. ظاہر ہے جو آستانے کا شہزادہ ہوتا ہے، جتنے آستانے فیض پاتے ہیں سب ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن میں دیکھ کے حیران ہوں جب بھی کسی آستانے کا کوئی شہزادہ آتا ہے، کوئی مقتدر شخصیت آتی ہے تو اس قبلہ صاحبزادہ والا شان کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں. کیا تربیت ہے، حالانکہ آپ کا رتبہ بلند ہے، سب آپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. یہ حضور میاں صاحب کی تربیت کا فیض ہے اور یہی فیضان جو ہے انہوں نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ کس طرح اہل اللہ کی بارگاہ کا ادب کرنا ہے. تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا فیض کا یہ مرکز ہے آستانہ عالیہ شرف شریف، 3 شعر پیش کر کے میں حضور کی آل کے شہزادے کو دعوت دینے جا رہا ہوں. شاعر کہتا ہے کہ اپنے محبوب کو جھولی میں سلانے والے، اپنے محبوب کو جھولی میں سلانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے. جو سمجھ گئے ہیں کہ تاجدار صداقت نے سرکار کے چہرہ نور کو اپنی گود میں رکھا، ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دینا سبحان اللہ. اپنے محبوب کو جھولی میں سلانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے. گھر کی دیوار پہ سوئی بھی نہ چھوڑی تو نے، عشق سرکار میں گھر بار لٹانے والے. یہ شعر قابل غور ہے، سنیے گا. اس کو پل سے ہی گزرنے نہیں دیں گے حیدر، اس کو پل سے ہی گزرنے نہیں دیں گے حیدر. میرے صدیق پہ انگلی کو اٹھانے والے، میرے صدیق پہ انگلی کو اٹھانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے. اپنے محبوب کو جھولی میں سلانے والے، کیونکہ دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں، دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں، محمد کے روزے میں لیٹے ہوئے ہیں. میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ عالمی مبلغ اسلام جنہوں نے اس درگاہ سے فیض پایا اور پوری دنیا کے اندر خطابت جو ہے ان کے گھر کی جناب لونڈی ہے، میں سمجھتا ہوں خطابت بھی ان کے گھر میں ہاتھ باندھے کھڑی ہے. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور کی آل کے شہزادے خطیب عرب و عجم حضرت علامہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے نورانی ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلب و روح کو منور کریں. استقبال فرمائیں. نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین واللہ کی باتوں للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آلہ وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم. اللہ پاک دا کرم تے فضل ہویا. اللہ پاک نے اپنی رحیمی تے کریمی دا صدقہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ زندگی چ دوبارہ پھر سال تو بعد درگاہ مقدسہ آستانہ عالیہ شرکپور شریف حضور اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ دے عرس شریف شہادری دا موقع ملیا جیڑا کہ 100 سالہ 100 سال ہو گئے آپ دے عرس مبارک نو. اور میرے آقا نعمت سیدی و مرشدی آفتاب نقشبندیت ماہتاب مجدیت حضور شبیہ شیر ربانی رحمت اللہ علیہ آپ دا 29 سالانہ عرس پاک اسی سارے حاضری واسطے حاضر ہوئے ہیں. اللہ پاک ساڑی سب دی حاضری قبول فرمائے. دنیا تے بڑی دنیا آئی ہے, بے شمار لوگ دنیا تے آئے نے جڑے گنے نہیں جا سکتے. ایک پنڈ دے قبرستان پورے پنڈ نو کٹھا کر کے پوچھیا جائے نا بھئی اس قبرستان اندر کنے کو لوگ دفن ہو چکے ہیں, کوئی نہیں دس سکتا. ایک ایک قصبے دے اندر کروڑاں لوگ مر گئے, ارباں لوگ مر گئے, جنہ دیاں قبراں دے نشان ختم ہو گئے. پتہ ہی نہیں کون کون آیا سی, ایدہ نا کی سی. قبراں تے قبراں بن گئیاں, قبراں دے نشان مٹ گئے نے.
مگر جتھے جتھے سرکار مدینہ امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم المرسلین رحمت للعالمین نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سچا غلام آرام کردہ پیا، جتھے حضور دے غلام دا مزار ہے نا، جتھے بھی جاؤ گے رونقاں لگیاں ہوئی ہیں۔ شرکپور شریف جی قبرستان ہیں، لاہور اندر بھی قبرستان ہیں، آستان عالیہ حضرت کرما والا شریف جی قبرستان ہے، آستان عالیہ حضرت کیلیں والا شریف جی قبرستان ہے، آستان عالیہ کنگ شریف جی قبرستان ہے، آستان عالیہ بیربل شریف جی قبرستان ہے، مگر کسے دی قبر تے شاید وہ دے گھر والے بھی نہیں جاندے، قبران دے نشان بٹ گئے نے، مگر اینا مزاراں تے جاؤ گے اج تے عرس دا دیہاڑا ہے نا، دنیا ہی دنیا ہر پاسے اگے پیچھے بھی اسی بیلی حاضری واسطے انہیں ہاں۔ میں کوئی ٹائم نہیں ویکھیا کہ جدو شیر ربانی دے بوئے تے لوگ بیٹھے نہ ہون تے دعا کرتے نہ ہون۔ یہ نعرہ واجی گیا تو اچھی بولو خیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر۔ کئی بندے جی ویندے جو امانت پئی ہے تھے بولیا کرو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستان عالیہ شرکپور شریف کا ہاتھ تھلے نہ رکھو، آستان عالیہ شرکپور شریف، آستان عالیہ شرکپور شریف، فیض شیر ربانی، فیض ثانی لاسانی، فیض شبیہ شیر ربانی، حضرت صاحبزادہ میاں محمد ابو بکر صاحب، حضرت صاحبزادہ میاں محمد ابو بکر صاحب، حضرت صاحبزادہ میاں محمد ابو بکر صاحب، حضرت صاحبزادہ میاں عزیز الدین صاحب۔ جی بولو نا ان مزہ بھی آیا۔ زندہ آباد۔ کرنا نہیں حکم نہ کریا کرو، جڑی تواڑی ڈیوٹی ہو کرو، میں نے کوئی انج آکھے میں تو ہی نہیں سمجھنا، اپنی انجا نہ کرنا، میں انج کراں وہ میری مرضی ہے، میں کی کرنا۔ یہ کیوں رونقاں لگیاں نے؟ بیلیوے لوگ کلیاں چ بیٹھے نے تے رونقاں لگیاں نے، محلہ والے دیاں قبران دے نشان مٹ گئے، محلہ والے مٹ گئے، جگیرہ والے مٹ گئے، اقتدار والے مٹ گئے، فقیر دی قبر تے رونقاں لگیاں نے۔ مثال دینا، مثلا لاہور آؤ، راوی دے پل تے کھلوو نا، ادھر بھی قبر ہے، ادھر ہی قبر ہے، ادھر محلہ والے دی قبر ہے، ادھر کلی والے دی قبر ہے۔ اتھے کھوتے جو کدے ہوندے نے، اتھے آ کے کنجر شوٹنگ کر دین، ڈرامیاں دی شوٹنگ ہوندی ہے، گورنمنٹ سٹیل آ کے اتھے گوئیے سن دی ہے، اتھے گانے بولے جاندے نے، اتھے ڈانس ہوندے نے، قبر اتھے بھی ہے، مگر ایک سیکنڈ بھی داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ دے مزار تے جاؤ، ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں جدو لوگ بہ کے قرآن نہ پڑھ دے ہو۔ غور بھی کرو نا، مرید تے میں بھی شرکپور شریف دا ہوں، تے مرید تاجدار کلانی بھی شرکپور شریف دے نے، مرید بابا جی حضرت پیر سید گنج کرم حضرت کرمال اشری مرید بھی نے، میاں صاحب کانکشی وال بھی مرید نے، خواجہ صاحب بیر بال سارے مرید نے، اتھے رونقاں کیوں نے؟
انہاں صحیح مریدی کیتی ہے اتھے اتھوں جڑا سودا لبدا ہے نا کرما والے شریف وہ لیا ہے کانگ شریف والے وہ لیا ہے حضرت کیلم والے شریف والا وہ لیا ہے جیویں کہ اللہ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ دے فرمان میں پڑھیا بزرگاں کو سنیا بھی ہے فرماتے ہیں کوئی غرضاں واسطے آیا ہے کوئی مرضاں واسطے آیا ہے کوئی درداں واسطے آیا ہے فقیر کو جڑا سودا ہے وہ کسے منگیا ہی نہیں مرید ہونا جے تینج دے ہو وہ انج ارستے ہونے دا کوئی فائدہ نہیں ہونا سود کھانے والے نو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے حرام کھانے والے نو کی فائدہ ہو سکتا ہے رشوت لینے والے نو کی فائدہ ہو سکتا ہے ایک ظالم نو کی فائدہ ہو سکتا ہے وہ دیتے کوئی نیکی وہ حج کرے نمازاں پڑھے روزے رکھے سخاوت کرے جو مرضی کرے جدہ رزق حرام ہے وہ ساری عمر مدینے پاک بھی بیٹھا رہے کہ کچھ نہیں لبنا وہ شرک پور شریف جو کی لے کے جائے گا انج نہیں کہ عرس تو آیا تے بخشے گئے ہیں اتھے جڑا سودا ہے نا وہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول میرج کیتے نا وہ بھی قبر ہے وہ کلی والے بھی قبر آ رہی ہے اتھے قرآن پڑھیا جا رہا ہے اے جے من عامل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ اے وہ عمل ہے صرف دنیا دی زندگی نہیں اتھے عمل کریں گا دنیا تے بھی سونی زندگی ہوئے گی قبر چ بھی سونی زندگی ہوئے گی حشر چ بھی سونی زندگی ہوئے گی سارے اولیاء اللہ شان والے در پہ آئے ہیں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ دے حضرت صاحب زیادہ عزیز الدین صاحب نے حکم فرمایا ہے کہ نالے میں کڑا شیخ الحدیثاں ساری عمر شیر ہی پڑھے نے میں ایک سنا خان ہی ہاں اللہ رسول دے فضل نال ماں باپ دی دعا تے میرے پیر نے کہ فرمایا سی وہ انہیں تے تقریراں کرنی نے گل تے انہاں نہیں کرنا پیا میری تے مولویت یہ حقیقت بھی یہی ہے حضرت کرما والا شریف حضور قبلہ پیر سید محمد علی شاہ صاحب بولو رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ خواجگان کرما والے شریف کے درجات بلند فرمائے ایتھے ہی شرک پور شریف میں نے حکم فرماندے نے پیر جی کدی ساڈے کول بھی آؤ میں کہا حضور میں جدوں آکھو حاضر ہونا نہ بھی آکھو میں لنگدا ہوندا اجے بھی میرا معمول ہے لنگدا ہوندا حاضری دینا میں چلا گیا اس شریف دا موقع سی تے مینوں بلا کے فرماندے نے آکھیا تینوں اس واسطے وے شیر وہی پڑھنا جے جیڑا شرک پور شریف پڑھ دے ہو وہی پڑھنا جے یقین کرو لوگو سامنے حضرت کرما والا شریف آپ دا حجرہ مبارک سے میرا اعلان ہویا تے میں 2-3 گلاں کر کے شیر پڑھیا اے باہر نکل کے مینوں میں نظر آن لگ پینے فرماندے نے لوگو اے فدا حسین شاہ ٹھیک پہ آندا جے وہ کی شیر سی سارے پیر سونے نے یار یقین کرو لوگو اسی اس پیر دے مرید ہاں میں غیر مقلد ویکھے نے جدو گل ہوئی ہے نا شرک پور شریف تھی 10 یا 12 لوگ میرے آقا نعمت سیدی و مرشدی حضور شبیہ شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کر تشریف لے آئے تے ویکھ کے آندے نے شاہ جی اج من لیا ہے واقعی تیرا پیر شریعت و سنت دا پابند ہے وہ ہویا انج کہ میں بوتلاں پیش کیتیاں ایک مولوی صاحب نے حضرت صاحب دے سامنے انہیں بوتل پیتی وہ اینی کو رہ گئی تھوڑی جی تھلے جی میں چھڑ دے دیئے کہ میرے صاحب دا جلال تے تو اسی جان دے ہی ہو رہا ہائے ہائے زندگی جی کسی نے جرت ہی نہیں پئی بولن دی فرماندے نے تو مولوی ہے اے بھی پی مر لے ہاں اے نہیں لنگ دی
یہ مسئلہ نہیں ہو سنیا کہ بھانڈا صاف کری دا اپنے فل جلال اندر یقین کرو انہوں دا نام مولانا اصغر صاحب ہے وندن شاہ جی من لیا ہے تیرے پیروں نے جڑے چھوٹے چھوٹے معاملے بھی شریعت دی پابندی کر رہے ہیں اور یہی ولایت ہے اگ کھاندا ہوئے ہوا چڑ کے آئے پانی تے ٹر کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک سنت دا بھی تارک ہوئے کہ اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا اللہ دا ولی ہوئی ہوتا ہے جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ جی باما چک کے آخی دا ہے بات کتے گل ہوئے نا آخی دا ہے آج شرک پور شریف تین میں اپنا پیر شبیہ شیر ربانی وکھاواں میں وہ بھی بڈھے ویکھے نے انہاں دا عقیدہ یہ نہیں انہیں آخیا یہ من لیا ہے کہ جڑے پیر نے نا شیر محمد شرک پور شریف والے حضور شیر ربانی دا نام لے کے اے پیر ہو گئے جنہیں نبی پاک دی سنت نو زندہ کیتا ہے یہ تو بڑی کرامت کیڑی ہے یا علی مشکل کشا زندہ باد میں بیلیو یہاں تے نعرہ مارو نا تقریر سنی جو یہ مارنا جے کم سے کم جواب ضرور دیا کرو آلہ حضرت شیر ربانی ادو وڈی کرامت کیڑی ہے کہ آپ نے احیاء سنت دا کام کیتا ہے میرے شبیہ شیر ربانی رحمت اللہ علیہ میرے آقا نعمت نے ایک ایک گل تے سنت عمل کیتا ہے میں شیر پڑھ کے حاضری ہندی ہے بیلیو 2-3 وری نہیں 5 وری پڑھنا ہے میں تے میک چھڑ دینا ہے تے تسی میرے نال پڑھنا ہے ودی نو ڈر کوئی نہیں پڑھ لیا جائے میرے پیر جیا نہیں جے پیر کوئی ہن جڑے سچے مرید ہو سارے پڑھ لو سارے سچے ہو اللہ حاضری قبول فرمائے بڈھا بیمار کٹ کے سارے پڑھ لو میرے پیر جیا نہیں جے پیر کوئی بولو میرے پیر پیر کوئی میرے پیر جیا نہیں جے پیر کوئی چارے کوٹا آن نوائیاں نے میرے پیر نو رب توفیق بخشی لکھاں سنگتاں توڑ چڑھائیاں نے چھوٹی جی گل اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد آخری ایک بات میں اپنے پیر سونے شبیہ شیر ربانی رحمت اللہ دی جڑی راتی حضرت صاحب بھی بیان کی تھی یہ بالکل حقیقت میں تائید کرنا میں تے میرے بھائی جان سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اسی دوویں بھائی کٹھے آئے سے تے جویں جیٹ پخیا ہوندا نا جیٹ چنگا پخیا لو وقت دی ہوندی ہے پئی ایسے دن سن ادو ڈاکٹر شہر یار صاحب دا
کلینک نہر دے کنڈے تے ہوندا سی ادوں دی گل ہے میرے وڈے بیٹے دا نام ہے محمد حسن المجتبی یہ ادوں سال سوا دا سی یہ ادوں دی گل ہے ہن اللہ دے فضل و کرم نال صاحب اولاد ہے تینوں دے پتر نے ایک بیٹی ہے سانو ڈاکٹراں کہا یہ دے دل چ سوراخ ہے وہ تیناں بیٹیاں تو بعد رب نے پتر دتا بھائی جان ورگا دلیر آدمی انہوں چکن تے رون کی کرائیں چھوٹا جہا پہلا اسی گئے آستانہ علیہ حضرت کہلے والا شریف بھائی جان جا کے نا حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ مقبول بارگاہ رسالت حضور قبلہ پیر سید محمد باقر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو کیا فرمائے شبیر حسین ہونا کیوں ہیں وہ جناب کی کران ایک منڈا لبا ہے وہ فدا حسین نہیں سکتے میرے فدا حسین جدوں آندے سن میرا فدا حسین تے اے وہ ڈاکٹراں دے سوراخ ہے تے دا ایس عمر چل بھی کوئی نہیں آپ فرماندے نے احتیاطاً شہر یار کو لے جا تے اوتھوں کے شرک پور شریف ٹر جا جائے تار دی گرمی پہ پئے ادوں سا ٹیسٹ ٹوسٹ کرائے جی میں بھی ہویا گھنٹہ دو لگے بھائی جان نے چکیا میرے حسن نو تے کار دی گرمی تے بیٹھ کے دروازہ کھلا نا تے میرے حضور شبیہ شیر ربانی رحمت اللہ علیہ جلال اندر او پیرو تو انہوں کو ہے گرمی انہی گرمی بھائی جان نے پھر آنسو آ گئے حضورہ منڈا بھی مارے کی ہے نو حضورہ رپورٹاں نے تے ایک ایڈی کو شیشی سیرپ دی سی فرمایا کرو ہاں اجے بیٹھے نہیں اسی میرے پیر تے بھی ٹائم ہوندا سی وہ پھڑ کے نا فائل انج سٹی ہونے بڑے غصے نال ادھر سٹو اینو چلو شیشی پیا چھڑیا جے ایویں رون ہی لگ پیا ایویں سنو ایویں بھائی جان ایویں رون ہی لگ پیا اینو کچھ بھی نہیں ویکھی اللہ کنے کرم کرتا اے جے میرے پیر اے وقت ہوندا سی ایسا وقت ہوندا سی میرے گھر بیٹھے نے میرے یہاں بھتیجیاں نے او دا نام عثمان حیدر ہے یہ ایک اور بھتیجا سی انہاں فوٹو لین تو تانوں پتہ ہے صاحب منع کر دے سن بڑے سختی نال فرماندے نے تسی سید ہو میں تانوں اس دا کیوں نہیں پیا لے جاؤ پرائے وہ ڈر گئے تے غصے جا کے پھر چمکار دے اندر اچھا بھائی لو کھینچ لو خدا دی قسم اس دور دا سب تو اعلیٰ قیمتی کیمرہ ساریاں کھچیاں نے ایک بھی نہیں آئی سب ایک شیر پڑھیے تے چھڑ دئیے حاضری مقصود ہے میرا دل کردہ سی ایک ایک گل اپنے پیران دی کران ہن انج گونج پاؤ کہ مینوں بھی مزہ آئے تے تانوں بھی مزہ آئے زور زور نال میرے پیر جیا نہیں جے پیر کوئی او میرے پیر جیا نہیں جے پیر کوئی چارے کوٹاں آن نوائیاں نے میرے پیر نو رب توفیق بخشی لکھاں سنگتاں توڑ چڑھائیاں نے یہ گلاں تے نہیں مکڑیاں حاضری مقصود ہے اللہ میرے پیر دا آستانہ وسدا رہے اے ویڑا وسدا رہے اے فیضان جاری رہے اسی عقیدت تل آندے رہیے سلام کردے رہیے اے مہربانی فرماندے رہن وما علینا خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء